بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، پارہ نمبر 30 سورۃ النبع۔ لوگ قیامت کی بہت بڑی خبر پر جگڑ رہے ہیں، لیکن جلد ان کو یقین ہو جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر کے جمع کریں گے، اس دن برے کام کرنے والا کہے گا، کاش میں انسان نہ ہوتا، مٹی ہوتا، تاکہ مجھ سے میرے کاموں کے بارے میں نہ پوچھا جاتا۔ سورۃ النازعات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن بہت سخت ہوگا۔ دین کے کاموں کو چھوڑ کر دنیا کے کاموں کو پہلے کرنے والے قیامت کے دن بہت افسوس کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے والے خوش ہوں گے۔ سورۃ العبسہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے جو بار بار سچی باتیں بتا رہی ہے۔ اب جس کا دل چاہتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے، اور جس کا دل چاہتا ہے وہ منہ موڑ لے۔ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ اس دن گناہگار انسان اپنے بھائی، ماں باپ اور بیٹے سے دور بھاگے گا، صرف خود کو بچانے کی فکر کرے گا۔ نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور گناہگار لوگوں کے چہروں پر گرد والے ہوں گے۔ سورۃ التکویر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہر انسان دیکھ لے گا کہ وہ کیا اعمال لے کر آیا۔ پھر فرمایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں سے رسول ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے رسول ہیں۔ قرآن مجید ایک یاد دہانی ہے، جو اس سے نصیحت حاصل کرے گا وہ سیدھا رستہ پائے گا۔ سورۃ الانفطار۔ قیامت کے دن انسان جان لے گا کہ اس نے دنیا میں دین کے احکامات کو اہمیت دی یا دنیا کے کاموں کو۔ غلط کام کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہمیں سزا نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگا رکھے ہیں جو اس کے اچھے اور برے کام لکھ رہے ہیں۔ سورۃ المطففین۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے سخت سزا ہوگی۔ ان لوگوں کو آخرت کے حساب پر یقین نہیں، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے نہیں ڈرتے، جبکہ یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ سورۃ الانشقاق۔ جو انسان آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھول کر بے فکری کی زندگی گزارتا ہے اور برے کام کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن سزا ملنے پر سخت تکلیف میں ہوگا۔ سورۃ البروج۔ جو لوگ مسلمانوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے تکلیف دیتے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا ہوگی، اور ایسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جنت فرمائیں گے جنہوں نے تکلیف پر صبر کیا۔ سورۃ الطارق۔ تمام انسانوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ جو اس کی قدر کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ سورۃ الاعلیٰ۔ جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی وہ آخرت کے لیے نیک عمل کرتا رہے گا۔ وہ اپنے دل میں دنیا کی محبت نہیں رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھے گا اور نمازیں ادا کرتا رہے گا۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے اس کے لیے زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ سورۃ الغاشیہ۔ دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کی پہچان مل گئی وہ خوش نصیب ہے، کیونکہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کرے گا، اور جس نے ان قدرتوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا وہ سخت سزا پائے گا۔ سورۃ الفجر۔ دنیا کے لیے دن رات محنت کرنے والوں کو پچھلی قوموں کا انجام دیکھنا چاہیے۔ قیامت کے دن ایسے انسان افسوس کریں گے جنہوں نے صرف دنیا کے لیے خوب محنت کی۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیکھ کر دیکھتے ہیں کہ بندے شکر کرتے ہیں یا نہیں، اور نعمتیں واپس لے کر بھی دیکھتے ہیں کہ انسان صبر کرتا ہے یا نہیں۔ سورۃ البلد۔ تکبر سے ڈھیروں مال صدقہ کرنے والوں کا مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، کیونکہ اس کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہوتی، بلکہ وہ لوگوں سے بدلے کی امید پر صدقہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا صدقہ قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور لوگوں سے بدلے کی امید نہ ہو۔ سورۃ الشمس۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی ہے۔ نیک کام کرنے والے اپنی قوم کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں۔ سورۃ اللیل۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں، جبکہ ناپسندیدہ بندے بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں، جائز اور ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے اور حق کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام جاری رکھیے۔
اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات دنیا اور آخرت میں بلند فرماتے رہیں گے۔ سورۃ الانشراح، اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے اور آپ کا ذکر پوری دنیا میں بلند کیا ہے۔ آپ دن کو قرآن مجید پہنچائیں اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں۔ سورۃ التین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل میں بنایا۔ انسان اپنی مرضی کے حکم مان کر برا بن جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اور نیک عمل کر کر اپنی عظمت کو حاصل کر لیتا ہے۔ سورۃ العلق، اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے پر زور دیا ہے، ایسا علم جو انسان کو اپنے رب یعنی اللہ کی پہچان کرا دے۔ آخرت کے دن اپنے ہر عمل کے حساب پر یقین رکھنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے۔ سورۃ القدر، قدر کی رات قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ رات بہت عظمت والی ہے، جس میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ سورۃ البینہ، قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مل کر بینہ بناتی ہیں۔ پہلی آسمانی کتابوں کو ماننے والے اور مشرکین میں سے سچ اور جھوٹ کو الگ کرنے والی اب یہ بینہ ہے۔ اس بینہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، بالکل یکسو ہو کر۔ یہی بالکل سیدھا دین ہے۔ سورۃ الزلزال، قیامت کے دن ایک بہت بڑا زلزلہ آنے کی وجہ سے زمین اپنے اندر دبی ہوئی تمام چیزوں کو باہر نکال دے گی اور پھر وہ سارے اعمال بتا دے گی جو اس پر انسانوں نے کیے تھے۔ انسان اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو لکھا ہوا پائے گا۔ سورۃ العادیات، گھوڑے اپنے مالک کے اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ اس کے حکم پر اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں، لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اپنے رب کے حکموں کو مانتا نہیں اور نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے ذرا سی تکلیف پر شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے اور دنیا کے مال کی محبت میں اپنی آخرت بھول جاتا ہے۔ سورۃ القاریہ، قیامت کے دن ایک زبردست زلزلہ آئے گا اور ہر چیز بکھر کر رہ جائے گی۔ پھر فیصلے نیکیوں کے وزن کی بنیاد پر ہوں گے۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائے گا اور جس کی کم ہوں گی اسے سخت سزا ملے گی۔ سورۃ التکاثر، ان برے لوگوں کا ذکر ہے جو زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنے کے لالچ میں اللہ تعالیٰ کے حکم چھوڑ دیتے ہیں۔ قیامت کے دن دنیا کی ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نعمت استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی یا شیطان کی اطاعت کی۔ سورۃ العصر، صرف وہ لوگ سزا سے بچ سکتے ہیں جو قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لا کر اچھے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ علم پہنچاتے رہتے ہیں اور تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں۔ سورۃ الہمزہ، زیادہ دولت جمع کرنے کے لالچ میں انسان جھوٹ، دھوکہ، خیانت اور غیبت کرتا ہے۔ وہ مال کو ہی اپنی عزت سمجھتا ہے، جبکہ ایسے لوگوں کے لیے سخت سزا ہے۔ سورۃ الفیل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ پر ایک لشکر نے حملہ کر کے خانہ کعبہ کو تباہ کرنا چاہا۔ اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اس لشکر کو تباہ کر دیا۔ سورۃ قریش، مکہ کے رہنے والے قریش کے لوگوں کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ نعمتیں دی ہیں، اس لیے تم بتوں کی بجائے بیت اللہ کے رب یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ سورۃ الماعون، قیامت کے دن حساب پر یقین نہ رکھنے والے یتیموں محتاجوں کا خیال نہیں رکھتا، نہ اپنی نمازوں کا خیال رکھتا ہے، نہ لوگوں کو عام استعمال کی چیزیں برتنے کے لیے دیتا ہے۔ سورۃ الکوثر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جانے والی بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ سورۃ الکافرون، کافر اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تو اپنی مرضی کے دین پر چلتے رہیں، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہیں، ان کا ایسے کافروں سے کوئی تعلق نہیں۔ سورۃ النصر، اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو شاندار فتح ملے گی، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد اور تسبیح کرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں۔ سورۃ اللہب، ابو لہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا لیکن کافر تھا۔ وہ اور اس کی بیوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کو سخت ترین سزا ملے گی۔ سورۃ الاخلاص، اللہ تعالیٰ واحد ہیں، ان جیسا کوئی نہیں، نہ ان کی کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ سورۃ الفلق، فلک، اس میں اللہ تعالیٰ انسان
بتا رہے ہیں کہ انسان اپنے ارد گرد تکلیف دینے والی چیزوں سے کس طرح اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ سکتا ہے، اور سورۃ الناس میں انسان اپنے اندر سے نقصان دینے والی چیزوں سے اپنے اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا پارہ نمبر 30 ختم ہوا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔